شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض گزار کرنے کے بعد ہماری کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگی کے لمحات میں سے پھر ایک مرتبہ کچھ لمحے اپنی یاد کے لیے اپنے گھر میں بلایا۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں جمعۃ المبارک کے دن نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر کثرت سے درود و سلام کے گجرے نشانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ درود پاک ایسی فضیلتوں کا عامل وظیفہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیات ورفع له 10 درجات، کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 فضیلتیں عطا فرما دیتا ہے۔ بولیے کتنی؟ 3 فضیلتیں عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی جب حضور کا امتی نبی پاک پر محبت سے درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 2 وحط عنہ 10 خطیات، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ورفع له 10 درجات، اور 10 رحمتیں نازل فرما کے 10 گناہ معاف فرما کے پھر رب العزت اس بندے کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ الصلاۃ، کہ جو میرا امتی یہ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، جو نبی علیہ السلام کی غلامی میں آیا ہے، کہ مرنے کے بعد جب حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہونے کے بعد جب جنت ملے گی تو جنت میں بھی کچھ حضور کے غلاموں کو چین نہیں آئے گا نبی علیہ السلام کے بغیر، تو وہ چاہتے ہوں کہ ہمیں حضور کا پڑوس نصیب ہو، نبی علیہ السلام کی سنگت اور ساتھ نصیب ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ جنت میں وہ میرا ساتھی بن جائے، میرا پڑوسی بن جائے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ الصلاۃ، کہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہیں میرا قرب عطا فرما دے۔ یہ فضیلت ہے، تو چاہیے ہم روزانہ ہی ہزاروں کی تعداد سے نبی علیہ السلام پر درود و سلام کے گجرے پیش کریں، اور نبی علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھ کر اپنی زبانوں کو جو ہے وہ میٹھا کرتے رہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں کثرت درود و سلام کی عادت عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بے نیاز فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت وہ اکیلا ہوتا ہے اور اس کو کوئی مصروفیت بھی نہیں ہوتی،
کسی کی کوئی پریشانی پرابلم پر اس کو نہیں رہے، وہ تنہ تنہا ہوتا ہے اور اس کا ذہن بھی آزاد ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کچھ پڑھتا ہے تو پھر اس کے اوپر اسلام کے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے اوپر اسلام کے قواعد و ضوابط، اگر بندہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تب اس کے اوپر اسلام کے قواعد و ضوابط یہ لازم آئیں گے۔ اگر بندہ ہے ہی کافر تو اس کی تو بات الگ ہے، مومن بندے کی بات ہو رہی۔ تو جب بندہ بڑا ہوگا تو اس کے اوپر اسلام اپنے قواعد و ضوابط جو ہے وہ لازم کرتا ہے۔ جب لازم ہو گئے تو اب بندہ مومن کی اپنی مرضی نہیں رہی، اب اس کو صرف اپنا خیال ہی نہیں کرنا بلکہ اسلام کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ میری ہی عبادت کرے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور آگے اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور یتیموں کی خبرگیری کرے، ان کے اوپر اپنا دست شفقت رکھے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے تو وہ اور میں جنت میں ایسے پڑوسی ہوں گے، اس طرح حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ہمسایہ ہیں، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، دست شفقت رکھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس یتیم کے سر کے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں، ہر بال کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تفسیر مظہری کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اتنی فضیلت بیان فرمائی، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ بندہ مومن یتیموں کا خیال رکھے، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْيَتَامَى وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہیں، راہگیر ہیں، اگر ان کو وہ کہیں ہمارے علاقے میں کوئی مسافر آ جاتا ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو چارپائی کی ضرورت ہے، اس کو اگر رات رہنے کی ضرورت ہے تو اس کو رکھ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مسلمان مومن کو یہ درس دے رہا ہے۔ اگر فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، آپ کے جو رشتہ دار قریبی ہیں، پڑوسی ہیں، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو دور کے رشتہ دار ہیں، مطلب کہ جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ہیں آپ کے پڑوسی، تو دور کے پڑوسیوں سے بھی آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ احساناً کا لفظ آیا ہے، تو احسان کا مطلب یہی ہے کہ ان کی خبرگیری کرنی ہے۔ اگر آپ کے پڑوسی غریب ہیں تو آپ نے گھر میں سالن بنایا ہوا ہے، ان کو ضرورت ہے، ان کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلا، تو آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ کڑھائیاں وغیرہ طرح طرح کے عجیب و غریب کھانے بنا کے کھا رہے ہیں، اور خوشبو ان کے گھر میں بھی جا رہی ہے، اور جو پڑوسی غریب ہے ان کے بچے جو ہیں وہ ترس رہے ہیں کھانے کو بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں، نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے سالن کے اندر جو ہے وہ تھوڑا پانی زیادہ ڈالنا، تاکہ ایک گملی جو ہے وہ ان کے گھر میں بھی چلی جائے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، تمہاری آخرت کی منزلیں آسان ہوگی۔ تو اپنے پڑوسی کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے جو غلام ہیں، جو تمہارے گھر میں یا تمہاری دکان میں یا تمہاری فیکٹری میں کہیں بھی وہ تمہارے ساتھ جو ہے کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا ہے۔ لیکن آج
معاشرے کے اندر کتنی ایسی مثالیں ہیں تو ہم مسلمان، لیکن ہمارے اندر ہمارے کردار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، کیونکہ جب جو ہم ملازم ہم نے رکھے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے گھر کے اندر یا فیکٹری میں یا دکان پہ کہیں کام کرتے ہیں، وہ تو کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملازموں سے برا سلوک کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کی گالیاں دی اور فوش گوئی ان سے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اسلام کے جو قانون ہیں، ضوابط ہیں، ان کا لحاظ رکھ کر پکا اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی تو مشکلات ہیں جن کے طرف انسان جو ہے وہ غور ہی نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ یہی تو مشکل گھاٹیاں ہیں کہ جن کے اوپر انسان جو ہے وہ چڑھتا ہی نہیں۔ دیکھیں نا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کو اربوں خربوں روپیہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو غریب بھی تو بنا سکتا تھا نا، یہ عزت اگر اللہ نے دی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس نے کسی کو غریب رکھا ہے، اس نے کائنات کا سسٹم اور نظام چلانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پیسہ زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہو سکتا ہے وہ بندہ جو کاروبار کرتا ہے اس کا چلتا ہی نہ، یہ میرے رب کی مرضی تھی نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر بنایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرے اور ان کا خیال ہی نہ رکھے، بلکہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ مَنْ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ وہ قرض حسنہ کیا ہے؟ اللہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رب کو پیسوں کی ضرورت ہے یا میرا رب چاہتا ہے میرے پاس مال و دولت ہونا چاہیے؟ نہیں، اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ امیروں کو مال دے کر غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جن کو ضرورت ہے، جو غریب ہیں، تنگ دست ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ان کو گھر لے کے دے دو اگر تمہارے پاس توفیق ہے تو، یا اگر جن کے پاس کھانا نہیں، جن کے پاس کپڑے نہیں، ان کو کپڑے لے کے دے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ کو قرض حسنہ دو، میری مخلوق کی خدمت کرو۔ جب تم میری مخلوق کی خدمت میں لگ جاؤ گے پھر میں بھی راضی ہو جاؤں گا، میرا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم ہزاروں روپیہ خرچ کر کے مری اور نرام بغان کی سیر کے لیے تو چلے جاتے ہیں، اگر وہی پیسہ ہم نے لگا کر جو ہے وہ اگر کسی بیوہ کو ضرورت تھی اس کو دے دیے ہوتے، اور اگر کسی بچی کی شادی ہونے والی تھی تو ہم نے اس کے جہیز کا انتظامات کر دیے ہوتے، اور اگر کسی یتیم کو ان پیسوں کی ضرورت ہوتی تو اس کو دے دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوچیے ذرا ہم سے کتنا راضی ہوتا۔ لیکن ہم نے کبھی ان چیزوں کی طرف غور ہی نہیں کی، سوچا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخلوق خدا کی محبت عطا فرمائے۔ یقین مانے سارا اسلام جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی نہیں پڑا ہوا، باہر بھی اسلام ہے، لوگوں کی خدمت کے اندر۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام تو اتنا وسیع مذہب ہے کہ اگر بندہ راستے کے اوپر پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرما دے۔ تو ہم جو ہے اتنے پیسے ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بیچارے غربت کی وجہ سے تنگ دست ہیں، ان کے پاس رات کے وقت کا کھانا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غریبوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب ہم دنیا کو چھوڑ کے آخرت کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے مال و جان کے اندر جو ہے وہ برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ وہ رات بھر ان کو نیند نہیں آتی، پیسہ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو رات کا آرام بھی میسر نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی اور نحوست اس لیے آئی کہ آج ہم نے اسلام سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر دی، ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ جو قواعد و ضوابط اور شریعت میرے آقا علیہ السلام لے کر آئے ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی نے تو اس شریعت کے لیے، اس دین کے لیے طائف کی وادی کے اندر جو ہے وہ پتھر کھائے۔ میرے آقا علیہ السلام کو جو ہے لوگوں نے گلیوں میں گھسیٹا۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اس دین کو پھیلانے کے لیے میرے آقا نے اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے خون چلا، اور حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی جو جوتی تھی وہ خون سے لت پت ہو گئی۔ لیکن یہ
ہمارے پاس جو اسلام پہنچا ہے یہ ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا ہے، لیکن پلیٹ میں رکھا ہوا اسلام بھی آج ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کو اتنی بلندی اور شان عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جیسا حسین و جمیل نبی اس اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں آسانیوں کے اندر رہوں، بلکہ فلقت حمل عقب، اسلام کو اس کلوں میں رہتا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر بندہ مومن ہو، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ کہے کہ میں نے اب کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، میں حضور کی غلامی میں آ گیا ہوں، نبی علیہ السلام مجھے خود ہی بخشوا دیں گے اور میں چاہے اپنی من مانی جو مرضی کرتا تھا، ایسا نہیں، یہ بات اسلام کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے ہمیں دین اسلام پر چلنے کا حکم دیا ہے، لیکن آزان ہو تو ہماری دکانیں، ہماری فیکٹریاں، طرح طرح کی ساری چیزیں کھلی رہیں اور مسجد کے اندر وہی روٹین کے نمازی ہیں، تو یہ دیکھیں ذرا ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے پھر کتنا اسلام کو اپنایا ہے اور کس طرح کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ یہ لوگ آتے ہیں مسجد میں بیان ہوا سنا اور سن کے ادھر سے سنا ادھر سے نکال کے چلا گیا، بیان ہو رہے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود یہ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ دن بہ دن عروج پکڑ رہے ہیں۔ فحاشی کے اڈے جو ہے وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، شراب نوشی زیادہ ہو رہی ہے اور بچوں کے ریپ جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی علماء جو ہے ان کے پاس جاتے نہیں، بیٹھتے نہیں، ان کی بات سنتے نہیں کہ ہمارا دین اسلام ہمیں خود، کیونکہ ہم نے اسلام کا مطالعہ کرنا ہے، ہم نے حدیث کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کا کبھی سوچ کے اس کو کھول کے اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے باتیں کیا کی۔ لیکن سخت افسوس کہ ہم جو ہے وہ نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں اور غلامی رسول نے موت بھی قبول کی۔ نعرے کے اندر ہم نے موت میں بھی قبول کر لیا، لیکن جب نبی علیہ السلام کا حکم آیا کہ نماز پڑھو تو تب جو ہے وہ ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے، کتنے بابوں کو میں دیکھتا ہوں وہ تاش کھیلتے ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور بابے تاش کھیلتے ہیں۔ یار کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاپا ہو بزرگ اب تجھے موت کا بلاوا آنے والا ہے، لیکن تو ابھی تک جو ہے وہ تاش کے پتوں میں گم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے، وگرنہ ہماری حالت جو ہے وہ بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں تو نبی علیہ السلام کے حکم پر 5 وقت کی نماز پڑھنا قبول نہیں، موت جو ہے وہ کہاں قبول ہو۔ ہمیں تو نبی علیہ السلام کے حکم پر جو ہے وہ داڑھی رکھنا قبول نہیں۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ نبی علیہ السلام کی اس سنت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ فلموں سے دیکھ کر یہ فرنٹ سٹائل جو آ گیا ہے یہ ہم نے نکال لیا اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلے کبھی ہوا تھا کہ داڑھی کے اندر اس طرح کے گندے سٹائل آ گئے؟ کبھی نہیں کسی نے ایسے کیا، کیونکہ پہلے لوگ جو تھے ان کے اندر حیا تھی، ان کے اندر اسلام کی محبت تھی، کچھ جذبہ تھا، لیکن اب ہمارے اندر اسلام کا جذبہ رہا نہیں۔ ہم نے یہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر اس نے ہمارا ایسا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ مسلمان جو ہے آج کا مسلمان وہ دن بہ دن اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی جس قوم کی بھی مشابہت کی میں انہی میں سے۔ تو آج اگر ہم فلم سے دیکھ کر فرنٹ سٹائل بنا لیتے ہیں اور فلموں سے دیکھ کر ہم اپنی اس تہذیب اور ثقافت اور تمدن جو ہے اس کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، باقی ہمارے اندر اسلام ابھی تک اترا نہیں۔ لیکن کلمہ پڑھنے کا فائدہ تب ہوگا جب پوری طرح اسلام ہمارے اندر اتر جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے، دخل جنت لا الہ الا اللہ، کہ وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے کلمہ پڑھا۔ تو حضور کے صحابہ گھروں کو چلے گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید
اب نماز روزہ ہر زکات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے سنیے کیا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام علیہ الافتاح اسنان، کیا چاندی کے دندانے نہیں ہوتے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ دندانے جو چاندی کے اندر ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں تو تالا کھلتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں کھلتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ کلمہ جنت کی چابی ہے، تو اس سے آپ لوگوں نے غلط مطلب لیا ہے کہ شاید آپ سمجھے کہ اب کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ جنت کی چابی ضرور ہے، مگر نماز روزہ حج زکات اس چابی کے دندانے ہیں۔ اگر یہ ہوں گے تو پھر سمجھو کہ مکمل چابی تمہارے پاس ہے، اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر چابی تمہارے پاس نہیں۔ اس لیے مکمل اپنے آپ کو اسلام کے نقشے میں ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق